Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 765. 10th of August 1987, Wise in Chief Jamaat Khana of Toronto. Ya Ali Madad. مومنہ آج کی یہ وائز میں نے کچھ تیار نہیں کی، لیکن ابھی جو خیالات میرے دماغ میں جمع ہو رہے ہیں وہ اتنے بہت ہیں کہ ان میں سے بعض چیزیں آپ کو بڑے دھیان سے سننی چاہیے۔ امام کا فرمان ہے کہ پیروں کے گنان اور میرے فرمان سے زیادہ جماعت میں واعظ کرو۔ واعظ کرنا بھی عبادت ہے اور واعظ کا سننا بھی عبادت ہے۔ مولا فرمایا واعظیں زیادہ کرو اور زیادہ سنو، کیونکہ اس سے بہت سی چیزوں کا خلاصہ ہوتا ہے اور لوگوں کو ایک قسم کا ریمائنڈر اور یادی ملتی ہے۔ دھیرے دھیرے منیوروں بھائیوں ملے گا نصیب تمہارا جی، وجنتے چلا جان گے بھائیو نال وجاون ہارا جی۔ مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو، زندہ رہو، اللہم صلی اللہ محمد۔ ہم لوگ بہت دفعہ جماعت کے اندر کہتے ہیں حضرت امام کے نام پر صلوات پڑھو۔ صلوات نام پر نہیں ہوتی، صلوات تو اس کے اوپر ہوتی ہے، اس کے مبارک بدن اور اس کی مبارک ذات کے اوپر صلوات ہوتی ہے۔ ہر روز دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ، ہم کو دعا کے اندر یہ لیسن ملتا ہے، اللہم صلی علی محمد، اے خدایا تو سلامتی بھیج اپون محمد، ناٹ ان دی نیم آف محمد۔ اسی طرح سے آل کے اوپر بھی علی کا لفظ آیا۔ ہم جب صلوات پڑھتے ہیں تو ایک قسم کی روحانی مہمانی ہے مولا کے حضور میں، یہ ایک قسم کی سلام ہے، یہ ایک قسم کی گریٹنگ ہے اور ہماری تسلیم ہے۔ تسلیم کہتے ہیں اس کی تابعداری کو قبول کرنا۔ پھر فرماتے ہیں صبر کرو، صبر کرو، تمہارا جو نصیب ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ یہ پنجابی گنان ہے کہ جو بجانے والے تھے، مطلب کہ باجا بجانے والے، اعلان کرنے والے، باجتے گاجتے جانے والے، وہ کون ہوتے ہیں؟ جو کامیاب ہوتے ہیں، جو جیتے ہوئے ہوتے ہیں، جو وکٹوریس ہوتے ہیں، وہ باجتے گاجتے جاتے ہیں۔ تو پنجابی زبان میں فرماتے ہیں کہ جو بجانے والے تھے یعنی کامیاب تھے، وہ کامیابوں کے ساتھ چلے گئے۔ واجن سے چل جان گے نال بجاون ہارا، جو کامیاب ان سے پہلے ہو گئے، ان کامیابوں کے ساتھ ان وکٹری پائے ہوئے جیتے ہوئے آدمیوں کے ساتھ جیتے ہوئے آدمی جاتے ہیں، یعنی کہ مومنوں کے ساتھ مومن جاتے ہیں۔ سادھو لنگے سادھیاں،
سادھو یعنی مومن، جس نے دنیا کی محبت کو چھوڑ دیا اس کو سادھو کہتے ہیں۔ وہ آدمی کے جو ریاضت اور عبادت میں سدھی پاتے ہیں، یعنی ان کو خدا کچھ بخشش دیتا ہے، ان کی عبادت کو دیکھ کے ان کو سادھو کہتے ہیں۔ جس کے دل کے اندر بالکل صفائی ہے، کوئی میل نہیں، اس کو سادھو کہتے ہیں۔ یہ مومن کی نشانیاں ہیں۔ تو تشمس کہتے ہیں کہ سادھو لنگے سادھ تھیاں کیا غافل بیٹھا روئی روئی۔ جو سادھو ہیں، جو مومن ہیں، وہ مومن بن کے مومنوں کے ساتھ پار اتر گئے اور غافل بیٹھ کے رونے لگے۔ اس قسم کی بہت سی باتیں ہمارے جنانوں کے اندر ہیں کہ جو کامیاب ہوتے ہیں، جو مومن بنتے ہیں، جو اس دنیا کے اندر سدھی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کو خدا کامیابی دیتا ہے، ان کو کامرانی دیتا ہے۔ جب ہمارے ہاں کوئی شخص گزر جاتا ہے، ہم اس کی زیارت پڑھتے ہیں۔ کل رات کو بیٹھے ہوئے ایک جگہ موت اور موت کے سبندی باتیں نکلی کہ آدمی گزر جائے، اس سے لے کے اس کو دفن کر دو، اس کے بعد تک ہماری زیارت تک کی تمام چیزوں کے اوپر کچھ ڈسکشن ہوئی 2 گھنٹے کی، اور الحمدللہ وہ ریکارڈنگ ہو گئی۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے نہ تو مومن انکار کرتا ہے نہ کافر۔ دنیا کے اندر میجورٹی آج خدا کو نہ ماننے والے ہیں۔ اگر ہم دنیا کا پرسنٹیج نکالے، میں نے گنا نہیں کیونکہ میں گھوما بہت ہوں، پھرا بہت ہوں، لاکھوں آدمیوں سے ملا ہوں، اپنے صرف اسماعیلی نہیں، میں غیروں کے ساتھ بھی ملا ہوں، ڈسکشنز کی ہیں، میں غیروں کے پاس جا کے میں نے لیکچر دیے بھی ہیں، لیکچر سنے بھی ہیں۔ میرا اندازہ ایسا ہے، تھوڑی غلطی ہو جائے تو مولا مجھے معاف کرے، میرا ایسا کہنا ہے کہ مور دین 60%، پھر وہ 51% ہوئے کہ 70% ہوئے، دنیا کے اندر ایتھسٹ ہیں، بے دین ہیں، جو خدا کے اوپر یقین اور ایمان نہیں رکھتے، میجورٹی ہیں۔ لیکن ان میں سے ایسے بہت سے ہیں جو بہت چھڑے چوک کہہ دیتے خدا جیسی کوئی چیز نہیں، اور ان کو پوچھو کہ مرنا ہے تو کہے گا ہاں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کافر بھی موت کو قبول کرتا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے، مگر اسے مرنا ہے۔ تو پیر ہم کو کتنے اچھے اچھے الفاظ کے اندر ہمارے گنان کٹے ہوئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اے جھوٹا مرنا سب جگ مرے، بھائی جھوٹا مرنا سب جگ مرے، سچا نہ مرے کو بھائی، سچا نہ مرے کوئی، گرگھنانے جے مرے، بھائی گرگھنانے جے مرے، اس بوڑنا مرنا ہو رے، بھائی بوڑنا مرنا ہوئی۔ ساری دنیا مرتی ہے، پیر فرمایا، لیکن وہ جھوٹا مرنا ہے۔ آج اس دنیا کے اندر کہ جس میں میڈیا، انفارمیشن، نیوز اتنی بہت پھیل گئی کہ چاروں طرف دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے ہر وقت ہمیں اس کا پتہ لگتا ہے۔ نیوز پیپرز ہیں، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، ٹیلیکس ہیں، ٹیلی فون ہیں،
پوسٹ آفس کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کے خط وغیرہ ملتے رہتے ہیں. ایسا بہت دفعہ ہوا کہ دنیا کی محبت کی خاطر، پیسے کی خاطر، عورت کی خاطر، عزت کی خاطر، پولیٹکس کی خاطر ایک دوسرے کو خون کر دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں اور خود بھی مر جاتے ہیں. 2 ویک پہلے رچمنڈ جماعت خانے میں واز کرنے گیا میں وینکوور میں. اسی دن پیپر کے اندر ایک نیوز آئی اور میں نے وہ بات جماعت کو واز کرتے کرتے کہا کہ دیکھو زمانہ کیسا ہے. اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے اندر جو آج انسان کو دکھ مل رہے ہیں وہ انسان کے دماغ کے اوپر اتنا وزن ڈال دیتے ہیں کہ انسان اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے. ایک ماں اپنی 3 برس کی لڑکی کے شور غل سے مستی طوفان کر رہی تھی. اس کو بہت منع کیا، بچہ مانا نہیں. ماں کو جو غصہ آیا 3 برس کی اپنی لڑکی کو اٹھایا، واشنگ مشین میں ڈال کے ڈھکنا بند کر کے مشین چالو کر دی، مر گئی اندر. ایک ماں اپنے ہاتھوں سے اپنی لڑکی کو مار ڈالے، معصوم 3 برس کی لڑکی. استغفر اللہ. اب پڑھو، پیپر پڑھا کرو، جس سے ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں. ارے دینداروں، یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اس جگہ ہم جو رہتے ہیں نا، آپ کو نظر نہیں آتا کہ چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے؟ نہیں دکھتا؟ نہیں دکھتا تو مطلب یہ ہے کہ آپ سوئے ہیں. جاگو، آپ کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے. 45 برس کا ایک باپ اپنی 13 برس کی لڑکی سے سیکشول انٹرکورس کرے. استغفر اللہ. آج اس دنیا کے یہ حالات بن رہے ہیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ پڑھو. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ مذہب نہیں ہے، خدا کی عبادت نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے، خدا کے اوپر ایمان نہیں ہے. اس لیے یہ دنیا میں یہ بلائیں اٹھ رہی ہیں. کتنے باتیں، کتنے نیوز ایسے ملتے ہیں کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے ایک ہی شوق ہے ٹیلی ویژن رکھنے کا. میں فلمیں نہیں دیکھتا، لیکن میں صبح اور شام 2 دفعہ نیوز ضرور دیکھتا ہوں. پیپر بھی پڑھتا ہوں، میگزینس پڑھتا ہوں، اور کبھی کبھی ایسی دل خراش چیزیں آتی ہیں، آنکھ بند کر کے میں لمبے ٹائم تک غرق ہو جاتا ہوں اپنے خیالوں میں. یا مولا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں کہ جس جماعت کے لیے تو نے مجھ کو ایک تبلیغ کرنے والا، مذہب سکھانے والا، مجھے واعظ کرنے والا، نصیحت دینے والا بنایا ہے، میری بھی غلطیاں برائیاں دور کر دے، مجھے بھی اچھا بنا، لیکن میری جماعت کو، میری قوم کو ادھر کی بدیوں برائیوں سے بچانا. ہم بہت برے وقت میں پسار ہو رہے ہیں. ایسا خراب زمانہ ہے کہ ایک صرف 2 باتوں جو میں نے آپ کے سامنے بولی، اس سے سمجھ جاؤ. ایسی کئی چیزیں ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتا، ویسٹ آف ٹائم ہے. اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بچاؤ، خود بھی بچو، الحمدللہ بچو گے، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. ابھی زمانہ خراب آئے گا. میں اپنی وعظوں میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں آج 5 برس سے کہ الحمدللہ نیکسٹ 125 ایئرس دنیا کے اوپر بلائیں اترے گی، غضب اتریں گے، تکلیفیں اور مصیبتوں کا جھمکا اترے گا. کبھی بھی کینیڈین ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ مونٹریل کے اندر جب فلڈ آیا تو گاڑیاں اس کے اندر چھپ گئی. شہر کے اندر، ادھر ہمارے پڑوس کے اندر ایڈمنٹن کے اندر ٹورنیڈو آیا. خدا کو برباد کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے دیکھا؟ چند سیکنڈ کے اندر 400 کلومیٹر کی اسپیڈ سے ہوا نکلی، مکان بکان سب اڑا گئے.
गुड्स ट्रेन अपनी पटड़ी पे से उड़ के दूर चली गई। कितनी ताकत होनी चाहिए। मेरी बात वाज़ें हैं कैलगरी की और शिकागो की, जिसके अंदर मैंने कहा हमारे पीरों ने इशारे किए हैं दुनिया में बीमारी ज्यादा होगी, धरती कंप यानी अर्थक्वेक बहुत आएंगे, आसमान से बिजली गिरेगी और हवा के आंधियां आएंगी, टॉर्नेडो कहो, वावाझोड़ा करो, बर्बादियां होंगी। ये सब क्यों होगा? ये कहते हैं कि जो जमीन के ऊपर जब गुनाह बढ़ जाएंगे तो जमीन खुदा को कहेगी, है खुदाया करोड़ों अरबों बरस से मैं तेरी इबादत कर रही हूं। जमीन इबादत करती है, हाँ, सूरज इबादत करता है, चांद इबादत करता है, दरख्त हैं इबादत करते हैं, पहाड़ हैं इबादत करते हैं, हवा इबादत करती है, पानी इबादत करता है, आग इबादत कर रही है। जितनी भी नेचुरल फोर्सेस हैं वो सब इबादत करती हैं। कैसे इबादत करती हैं? ये बात कुरान पाक में लिखी हुई है। ये तमाम नेचुरल फोर्सेस हैं वो खुदा की इबादत करती हैं। हवा के हाथ में कोई तस्बीह तो नहीं देती हमने। इबादत का मतलब है हुक्म मानना, खुदा के हुक्म पे अमल करना। ये तमाम नेचुरल फोर्सेस जितनी भी हैं वो खुदा के हुक्म पे अमल करती हैं। अगर खुदा ताला ने चांद के फेजेस सेट कर दिए, उसको हुक्म दिया कि ये स्पीड से और जमीन से इतनी दूर तुम रह के चलो, तो वो आमीन करके लाखों वर्षों से ऐसा ही चल रहा है। करोड़ों वर्षों से सूरज और जमीन चल रही है। तो तमाम सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं, ये जमीन आसमान के अंदर कुछ भी है, खुदा फरमाया कि तुम वहां उठा के देखो कि आसमान और जमीन के अंदर तुम्हें कहीं झगड़ा नजर आता है। और जगह जगह अल्लाह ने कुरान शरीफ में हमको ये तलकीन की, कहीं भी हमें झगड़ा नजर नहीं आता। तो ये जाहिर होता है कि ये सब कितने ओबीडियंट हैं। झगड़ा क्या होता है कि एक ओबीडियंस हो गए, ओबीडियंस करे और दूसरा डिसोबीडियंस करे, कोई झगड़ा नहीं। खुदा ताला की खुदाई के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन तमाम फोर्सेस के अंदर, कल ही की मैंने विलोडेल में वाज के अंदर मैंने कहा कि ये जो नेचुरल फोर्सेस हैं इनके अंदर खुदा बैठा है। खुदा बैठा है, हाँ, खुदा का नूर मौजूद है, खुदा की ताकत है उसके अंदर। ये हवा न हो तो हम मर जाएं, और यही हवा जब बिगड़ जाती है तो हमारे घर उड़ा जाती है। ये पानी हमारी जिंदगी है, यही पानी हमें दबो डालता है। आग हमारा खाना पकाती है लेकिन ये जला के राख कर देती है। खुदा की कुदरत बेहिसाब है। इन तमाम चीजों को हमें समझना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका की जो लाइफ है, बल्कि तमाम वेस्टर्न कंट्रीज की लाइफ, और इसका असर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर जब पड़ेगा तो इन तमाम सारी दुनिया को इकट्ठा करके आपके सामने कहता हूं, जैसे जैसे ईयर बदलते जाएंगे, 87 से 88, 89, 90, 91, इस तरह चलते जाएंगे। 125 बरस तक इस दुनिया के अंदर बर्बादियां बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, दुख बढ़ते जाएंगे, मुसीबतें बढ़ती जाएंगी, बीमारियां बढ़ती जाएंगी, धरती कंप बढ़ते जाएंगे। फिर भी इतना होने पर भी आज 5 बिलियन की बस्ती है। मेरा ऐसा अंदाजा और कैलकुलेशन जो मेरे को मिली है, 100 बरस के बाद इस दुनिया के ऊपर 20 बिलियन आदमी होंगे। 20 बिलियन, 20 अरब आदमी की इधर बस्ती हो जाएगी। जगह नहीं मिलेगी रहने की। और जब 20 बिलियन आदमी होंगे, आज 5 बिलियन है, यानी 4 गुना बस्ती और बढ़ जाएगी नेक्स्ट 100 ईयर्स में। इतनी बर्बादियां होने पर भी फिर क्या होगा? इनको रहने के लिए कोठड़ियां चाहिए, मकान चाहिए, झूंपड़ियां चाहिए, और खाने के लिए अनाज चाहिए, और अनाज बोने के लिए जंगल काटने पड़ेंगे, और जंगल काटेंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो ये अनाज जो बोया है ये भी जल जाएगा, भूखमरा फैलेगा, पानी की तंगी हो जाएगी।
بعض جگہ اتنا پانی آئے گا کہ بربادی ہو جائے گی، اور بعض جگہ پانی کی ایک بوند نہیں ملے گی۔ یہ دنیا کے اوپر دن بدن حالتیں بڑھتی جائے گی۔ مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ نے اپنی امامت کے آغاز کے اندر ہمیں کچھ فرمان سنائے۔ ان فرمانوں میں ایک فرمان ہے کہ جتنی تکلیفیں تم نے اٹھائی ہیں تمہارے بچوں کو اس سے زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ امام ڈیٹیلز نہیں بتایا کرتے، امام اشارہ کرتے ہیں، اور یہ مشنریوں کا کام ہے تو اس فرمان کو ہضم کر کے ڈائجسٹ کر کے جماعت کے سامنے رکھے۔ مولا فرمایا تمہاری اولاد کو تمہارے سے زیادہ دکھ اٹھانے پڑیں گے۔ پھر مولا کہتے ہیں میں ایسا نہیں کہتا کہ تمہاری زندگی میں دکھ ہی دکھ ہوئیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تم اپنی عبادت کے اوپر، اپنے مذہب کے اوپر قائم رہو گے تو تمہیں دنیا کے دکھ بھلے آئیں گے لیکن دکھی نہیں بنو گے، دکھی نہیں بنو گے۔ میں اندر انٹر ہوا تو ایک اپنی بہن بھائی اننت اکھاڑے کے پاس پڑھ رہی تھی، آشا جی من پھر راکھو دھر میں چالو، کرو گرو سے پیار جی، کالے کایا پڑی گڑی جائے جیسے پلتر خوار۔ انٹر ہوا اور یہ پاک سنا، نے کہا یا مولا تو نے تو ہمیں گنانوں کے اندر کیا کیا بتا دیا ہے، ہم کو بتیاں دی ہیں کہ اندھیرے میں ہم یہ بتیاں جلا کے اپنا راستہ نکالیں، لیکن افسوس کہ ہمارے ہاتھ میں ٹارچ ہے پھر بھی ہم اندھیرے میں چل رہے ہیں۔ یہ ٹارچ گنان ہے۔ من پھر رکھو، اپنے من کو اسٹیبل کرو۔ میں نے جو پاٹ پڑھا دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ملے گا نصیب تمہارا، تمہارا نصیب مولا تمہیں دے گا۔ صبر کرو، اگر دکھ آئے ہیں صبر کرو، دکھوں میں گھبراؤ مت، یہ جان کے کہ دکھ انسان کی زندگی کا بھاگ ہے، دکھ انسان کی لائف ہے، دکھوں سے لائف بھری ہوئی ہے۔ میری کل کی آواز سننے جیسی ہے، میں آج وہ چیز ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ہماری زندگی 99% دکھ ہی دکھ ہیں۔ 1% سکھ ہے، اس 1% سکھ کو چھتری بنا لو اور اس کے نیچے آ جاؤ، بھلے آجو باجو میں برسات پڑتی ہوئے آپ کے اوپر نہیں پڑے گی۔ اور وہ 1% سکھ کہاں ملتا ہے؟ مولا کے قدموں میں۔ اس کے اوپر پیار رکھو، اپنے مولا کے ساتھ محبت کرو، محبت کرنے سے اس کی رحمتیں ملیں گی، اس کی میٹھی نظر ملے گی، اس کی بخششیں ملیں گی، اس کی پروٹیکشن ملے گی، اور ہم کو دکھوں سے نجات ملے گی۔ دکھ ہم سے دور رہیں گے، دور رہیں گے۔ ساری دنیا کے اندر لوگوں کی اسٹڈی کرو، ملکوں کا حساب کرو، غیروں کے سامنے، میرا یہاں مطلب نان اسماعیلیز، چاہے وہ اور کوئی بھی ہوئے، لیکن ہم یہ چھوٹا سا ہمارا ٹولا، یہ چھوٹا سا ہمارا گروپ جس کو ہم اسماعیلی کہتے ہیں، 20-22 ملین 2.25 کروڑ اسماعیلی، اس 5 بلین 5 ارب کے اندر ہماری حقیقت کیا ہے؟ 1% بھی نہیں، ½ % بھی نہیں۔ اس کے اندر ہم اسماعیلی دوسروں سے کتنے سکھ میں ہیں، کتنی اچھی کنڈیشن میں ہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ ہمارے ہاں غریب لوگ ہیں، ہمارے اندر بھی دکھی لوگ ہیں، سب کو دکھ ہے، لیکن پھر بھی ہماری قوم، ہماری جماعت ساری دنیا کے سامنے اگر ہم رکھ کے دیکھتے ہیں تو دینداروں ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔
اس تمام دنیا کی سپاٹی کے اوپر 5 بلین آدمیوں کے اندر ایک اسماعیلی ایسا نہیں ہے کہ جو رستے کے اوپر بیٹھ کے بھیک مانگتا ہے، ایک بھی نہیں۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر، لوک سبھا کے اندر ایک منسٹر نے اس بات کا اعلان کیا جب یہ بات ان کے سامنے لائی گئی کچھ ایم پیز کی طرف سے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تمام بوڑھے آدمیوں کو، بیماروں کو، جس طرح یورپ کے بہت سے ملکوں میں سوشل سروسز اور ویلفیئر ملتی ہیں، یہاں بھی ہو جائے۔ ہندوستان کی 80-85 کروڑ کی بستی کے اندر ہندوستان کی طاقت نہیں ہے کہ یہ عمل ادھر کر سکے کہ جو کینیڈا میں ہوتا ہے 65 برس ہو جائے تو گھر میں بیٹھ کے کھاؤ، ہم تم کو $850 دیں گے۔ کون سی دنیا کے اندر ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی ہندوستان میں۔ تو اس کے اوپر بڑی چرچا ہوئی تو ایک منسٹر سنگھ تھا، اس نے کھڑے ہو کے کہا ہر جماعت کا، ہر قوم کا، کمیونٹی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کو سنبھالے، ہندو اپنی قوم کو سنبھالے، مسلمان اپنی قوم کو سنبھالے۔ تو پھر اس نے یہ کہا کہ دیکھو ایک ایسی قوم ہے ادھر آغا خان کے جو مرید ہیں ان میں سے ایک بھی آدمی ایسا نہیں کہ جو رستے پہ بھیک مانگتا ہوئے، ان کی جماعت ان کا دھیان رکھ لیتی ہے۔ الحمدللہ سچ بات ہے، یہ دھیان رکھ لیتی ہے۔ اور ہمارے اوپر جو ہمارا باپ اور ماں بیٹھا ہوا ہے، جب اس کے پاس کوئی ظاہر میں بھی کوئی ایسی رپورٹ جاتی ہے تو ماں باپ اپنے بچے کے دکھ کے اوپر بے چین ہو جاتا ہے۔ دار السلام کے اندر ایک آدمی تھا، میں اس کا نام نہیں دیتا ہوں، جتنے بھی دار السلام کے آدمی ہیں سب اس کو جانتے ہیں، مورو گورو والے بھی جانتے ہیں، دار السلام بھی جانتے ہیں۔ ہے اصل میں وہ مورو گورو کا آدمی اور اچھی پیسے والی فیملی میں سے، لیکن اس بیچارے کی دماغ ذرا ٹھیک نہ رہا، دار السلام کی ویلفیئر کے اوپر پلتا رہا، تھوڑی ادھر ادھر کی خراب عادتیں بھی تھیں، چلو ویلفیئر اس کو تھوڑا تھوڑا پیسہ دیتی رہی، قیمتیں بڑھتی گئیں، جو پیسے ملتے تھے وہ پورے نہ ہوئے۔ ہر ہفتے کاؤنسل میں جا کے بینچ کے اوپر بیٹھ کے آبزرو کرتا رہے اور پھر جب بھی موقع دے کے ایک چھوٹا سا کاغذ لکھ کے سیکرٹری کو دے دے، مانگنی کیا کرے کہ مجھ کو پیسے پورے نہیں ہوتے، مجھ کو رہنے کے لیے جگہ بھی دو۔ ہمارے ہاں کی حالتیں ایسی ہیں کہ آرڈینریلی ہم جلدی سے سنتے نہیں، ریڈ ٹیپ بھی بہت ہیں اور بے درکاریاں بھی بہت ہیں، برش کر کے ہٹا دیتے ہیں، ہاں ہاں کرتے رہے، کئی برس نکل گئے۔ 66 میں مولا آئے، ادھر ادھر دیکھ کے شیشے میں کاغذ تھا نا، کھڑا ہو گیا مولا کے سامنے۔ اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے جدے جدے رنگ کے، سر آتا تھا، جلدی سے آ کے تو مولا کے ہاتھ میں خط دیا اور کھڑا ہو گیا۔ دار السلام درخانہ کی بات کرتا ہوں، حضر امام دیکھو عموماً وہ کیا کرتا ہے، خط لے کے مکھی کو دے دے، مطلب یہ ہے کہ یہ اکٹھے کرتا رہے اور بنگلے پہنچا دے رہے، مگر اس کے دل کی، اس کے دماغ کی حالت ایسی دیکھ کے مولا نے ادھر ہی خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ میں نے کہا واہ کیسا نصیبدار ہے، لوگ اس کو آدھا پاگل سمجھتے تھے، ہاتھ بن کے کھڑا ہے۔ ماں باپ نے وزیر عبداللہ تیجپال کو، ہماری نیشنل کاؤنسل کے پریزیڈنٹ تھے، اس کو خط دکھایا، اس نے مانگنی کی کہ مجھے ایک رہنے کا مکان دو، تھوڑے پیسے میرے زیادہ کر دو۔ دو جہان کا دھنی مالک اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتا ہے وہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس یہ داخلہ، یہ مثال دینے میں مجھے اور کوئی ضرورت نہیں، میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ایون انڈیویجولی بھی حضر امام اپنے دکھی بچے پہ دھیان کرتے ہیں۔ عبداللہ وارث نے کہا خداوند بہت دفعہ آیا، سچ بات ہے، ہم نے اس کے بھائی کو، اس کا بھائی مالدار ہے، اس کے باپ کی جائیداد بھی ہے اور وہ اس کو کچھ دیتا نہیں اور وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، آپ اگر حکم کرو تو میں اس کو بلاؤں، اس کے بھائی کو؟ فرمایا نہیں، بلانے کی ضرورت نہیں، جاؤ اس کو کہو
وہ بھائی بھی دیکھ رہا کہ میرا بھائی کھڑا ہے سب کے سامنے. ماں باپ فرمایا کہ تم اس کو جا کے کہو کہ اس کو کچھ دے رہے. وارث عبداللہ تیج پر اس کے پاس تھے. اس نے تو سب دیکھ لیا تھا. بات کی تو اس نے کہا اچھا میں اس کو 50 شلنگ مہینہ دوں گا. واپس آ کے خداوند کو بولتا میں 50 شلنگ دوں گا. ماں باپ نے منہ بنایا. اونلی 50 شلنگ ناٹ سفیشینٹ. اس کو بولو تھوڑا زیادہ کرے. عبداللہ وارث واپس گئے. عبداللہ وارث الحمدللہ خدا ان کی عمر دراز کرے کالگری میں بیٹھے. واپس گئے تو اس نے کہا اچھا میں 100 شلنگ دوں گا. ارے مورخ تسمیہ بہت نکالتا ہے اتنی بندگی کرتا ہے. تیرے بھائی کا تیرے باپ کی ملکت میں حق بھی ہے. خدا اس مرحوم کو بھی بخشے. ارے مولا تیرے پاس اپنا میسنجر بھیجتا ہے تو کہو خداوند جو تو کہے میں دوں گا. یہ ہونا چاہیے. لیکن جہاں انسان کا دل ٹوکا ہوئے پیسے کی محبت اور کنجوسی ہوتی ہے وہاں ایسے ہی حالات ہوتے ہیں. ایسے بہت سے داخلے امام سلطان محمد کا جو زمانے کے اندر بھی بنے ہوئے ہیں. واپس آیا. خداوند وہ کہتا ہے میں 100 شلنگ دوں گا. نو ناٹ سفیشینٹ. مولا تو جانتا ہے. کہنے لگا اچھا میں واپس جاؤں. نو ابھی مت جاؤ. دیکھو ایسا کرو 100 شلنگ وہ دے گے. ویلفیئر کیا دیتی ہے اس کا ویلفیئر اس کو 50 شلنگ دیتی ہے. 150 ہوا نا. 150 میری طرف سے اس کو دیا کرو. باپ کی ملکت ہے اور بھائی اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. وہ اس کو 100 شلنگ بھی نہیں دیتا تھا اور ابھی امام کے کہنے سے 100 تک آیا. امام جانتا ہے کہ اس کو 100 شلنگ 200 بھی پورے نہیں ہوں گے. سفر میں 150 میری طرف سے اس کو بخشش دیتے رہو ہر مہینے. اور دیکھو اس کے رہنے کے لیے کوٹڑی کا بھی بندوبست کرو میری طرف سے کرو. یہ ہے ہمارے امام کی محبت ہمارے لیے. کبھی پوپ کے پاس ایسا کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جائے تو پوپ کہے گا کہ در مہینے میری طرف سے پیسے دیتے رہو. ہے تو دنیا کے اندر کوئی ایسا دھرم گرو تو مٹھنے والے ہیں, دینے والا کوئی نہیں. اور جتنا ہم اس کو دیتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ یہ خرچ کرتا ہے ہمارے اوپر بھی غیروں کے اوپر بھی. کبھی مسجدیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں تو حضرت امام مسجدوں کو اپنے خرچ سے بنوا دیتے ہیں. کہیں مسجد بنانی ہوتی ہے تو جتنے انہوں نے جمع کیے اس کے سامنے مولا ان کو دیتا ہے. یونیورسٹیوں کے اندر پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو آج کون ہے دنیا کے اندر کہ 1911 سے لے کے آج 87 تک 76 ایئرز 100 برس تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو آغا خان کی گرانٹ مل رہی ہے. 1911 سے لے کے آج تک مل رہی ہے. امام سلطان محمد شاہ کی وفات ہوئی. لارڈز بینک نے ماں باپ کو پوچھا کہ نامدار آپ کے گرانڈ فادر کی بہت سی سخاوتیں جو تھیں اب ان کا کیا کروں, بند کر دیں میں. مولا اس آدمی کو جو آیا تھا ملنے کے لیے مینیجر کا فرمایا کیری آن کنٹینیو. امام سلطان محمد شاہ کی بے شمار گرانٹ ہے. میں تو علی گڑھ کی بات کرتا ہوں کہ 1.25 لاکھ روپیہ 1911 سے شروع کیا آج تک مل رہا ہے. 1926 کے اندر بنارس میں پنڈت مدن موہن مالوی نے ایک یونیورسٹی بنائی. ہم نے نام رکھا تھا مسلم یونیورسٹی آف علی گڑھ. اس نے نام رکھا ہندو یونیورسٹی آف بنارس, جو کہ اب نام گورنمنٹ نے پروکلیمیشن کے حساب سے ایکٹ پاس کر دیا. ادھر سے مسلم نام نکل دیا, یہاں سے ہندو نام نکل دیا. لیکن اس وقت پنڈت مدن موہن مالوی نے ہندو یونیورسٹی بنائی اور جھولی لے کے گیا صاحب کے پاس. صاحب کو کہتا ہے کہ نامدار آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلمان میری 2 آنکھیں ہیں. آپ نے علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی بنائی اور ہر سال آپ اس کو گرانٹ دیتے رہتے ہیں. میں آپ کا کچھ ڈونیشن مانگنے آیا ہوں. ڈونیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت دے دو تو پت جائے. ماں باپ فرمایا بڑی خوشی کے ساتھ شربت پلایا, باتیں چیتیں کی اور پھر صاحب پوچھتے ہیں کیا چاہتے ہو.
کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو میرے سے؟ کہتے صاحب ہم کو 50,000 روپے دو. اچھا 51,000. 50 نہیں 51. ڈونیشن نہیں, ہر سال دوں گا. 1926 سے آج 1987 تک بنارس یونیورسٹی کو 51,000 روپیز حضرت امام سے مل رہے ہیں. اس کے اندرونی حالات تو ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا. اس کے کتنے حال چال ہیں, کتنی ہل چال ہیں, کتنی اس کی سخاوتیں ہیں. دینداروں ہم کو تو وہ معلوم بھی نہیں, اور ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں. اس لیے نہیں کہ ہم تو اس کو جانتے ہیں کہ یہ سخی ہے, یہ کریم ہے. کریم کا مطلب بھی سخی ہوتا ہے. عربی زبان میں کریم کہتے ہیں سخی کو. کریم کہتے ہیں جو جنرس ہوئے. کریم کہتے ہیں کہ جو آنریبل ہوئے. کریم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس سوال کیا جائے اور وہ کبھی نہ کرے, اس کو کریم کہتے ہیں. اور یہ کریم ابن کریم ابن کریم, اس کا تو سارا خاندان کریم ہے. اس کی تو بے حساب ایسی باتیں ہیں. تو میں آپ کے پاس یہ عرض کرتا تھا کہ ہم اسماعیلی نہایت خوش نصیب ہیں کہ دنیا کے اندر ہم اتنے دکھی نہیں ہیں. ہمارے ہاں دکھی لوگ ہیں البتہ, لیکن پھر بھی دنیا بہت دکھی ہے. یہ جتنے واوا جوڑے آئے, فلڈ آئے, دھرتی کمپ آئے, لاکھوں آدمی مر جاتے ہیں. الحمدللہ ہمیں کوئی ایسی کبھی رپورٹ نہ ملی کہ بھئی اسماعیلی مارے گئے, برباد ہو گئے. کہ ایک آج ایسا ہوتا ہے کہ جو ایکسیڈنٹ وغیرہ آئسولیٹڈ کیس ہو جائے, لڑائی ہوتی ہے, جب دو ملک لڑتے ہیں تو اس ملک کے رہنے والے نیشنل کے طور پہ ہم کو بھی لڑنا پڑتا ہے. خدا نہ کرے کبھی فیوچر میں کوئی لڑائی ہو جائے تو کینیڈا کے اندر ہم رہتے ہیں, ہمارے جوانوں کو لڑنا پڑے گا, جانا پڑے گا. اور اس کے لیے میں آج سے کہتا ہوں کہ جوانوں, جب تم یونیورسٹی یا اسکول میں ہو تو ضرور تھوڑی بہت ایکسٹرا کیریکولم کے طور سے آپ ملٹری ٹریننگ لو. اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں فخر کے ساتھ کہ کینیڈا کی آرمی کے اندر, کینیڈا کی ایئر فورس کے اندر اور کینیڈا کی نیوی کے اندر ہمارے اسماعیلی ادھر بچے ہوئے. ہمیں یہ دیکھنا ہے بھوشیہ میں یہ چیز ہمیں کرنی پڑے گی. میں شاید مر جاؤں تو 50 برس کے بعد بھی میری ٹیپیں کبھی نکلیں گی تو کہیں گے کہ ہاں ایک ایسا دائی تھا کہ جس نے ہم کو یہ اشارہ کیا تھا. ہمیں یہ چیزیں کام آئیں گی, آج نہیں فیوچر میں. ہمیں لڑنا پڑے گا ایک دن. اسلام کی آرمی کے اندر حضرت امام کی کمانڈر ان چیف شپ کے اندر ہم کو ایک دن لڑائی کرنی پڑے گی, اور وہ لڑائی 100 برس کے بعد ہوگی. اس لیے ابھی دل کے اندر خطرہ نہیں رکھنا کہ ہم کو شاید جانا پڑے. ہم تو نہیں ہوں گے, ہماری شاید اولاد بھی نہ ہوگی, لیکن بیج آج سے بو, آج سے بیج بو. اپنے جوانوں کو ملٹری ٹریننگ میں جانے دو. ہم یہ اسماعیلی مذہب کے لوگ, ہماری دنیا اور ہمارا دین دونوں ہمارے امام کے حکم سے ہے. کرسچن لوگوں نے اپنے مذہب کو اپنی لائف سے جدا کر دیا. دوسرے بھی بہت سی قوموں نے اپنی لائف کو اپنے مذہب سے جدا کر دیا. مگر ہم ایک اسماعیلی ہیں کہ ہماری زندگی کی ہر سائڈ ہمارے امام کے حکم کے تابع میں ہے. ہمارا کھانا پینا اس کے اوپر فرمان ہے, کپڑے لتے کے لیے فرمان ہے, بزنس روزگار کے لیے فرمان ہے, گھر کی لائف کے لیے فرمان ہے, ایجوکیشن کی بابت میں فرمان ہے. ہر طرح کے فرامین حضرت امام کے ہمارے واسطے ہدایت کے طور پہ ہیں. اس لیے کہ ہر ایک اسماعیلی کی لائف کی ہر سائڈ جو ہے وہ حضرت امام کے فرمان کے تابع میں ہے, بالکل تابع میں ہے. ایک بہت بڑا انڈسٹریل گروپ ایسٹ افریقہ کے اندر, کہ اب تو وہ انٹرنیشنل گروپ ہو گیا اپنے اسماعیلیوں کا. آج سے کچھ 25 برس پہلے جب جاپان نے نئی گاڑیاں بنانی شروع کی تو ایک اسماعیلی, اس گروپ میں سے ایک اسماعیلی ڈائریکٹر حضرت امام کے پاس گیا کہ خداوند ہم کو جاپان میں سے یہ فلانی گاڑی کے ایجنسی ملتی ہے. ماں باپ نے اس کے پیپرز وغیرہ دیکھے
مکہ فرمایا کتنا پیسہ اس میں انوالو ہوگا. اس نے فگرز بتائی. بہت سے سوال جواب کے بعد ماں باپ فرمایا اچھا میری دعا ہے جاؤ کام کرو, لیکن دیکھو یہ کمپنی کی سیلون کار مت لینا, ٹرکس لو. حضرت امام ہمیں دنیا میں بھی کیسی دورونی اور گائیڈنس دیتا ہے, اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بھلے خداوند جاپان گیا, جا کے ایگریمنٹ کیا اور ان کے ٹرکس آئے, خوب مال کمایا. 4-5-6 برس کے بعد یہ پھر کچھ ایک رپورٹ لے کے حضرت امام کے پاس گئے کہ خداوند یہ بات ہے, یہ بات ہے, یہ بات ہے. ماں باپ نے سنا, اس کی دورونی دی. پھر حضرت امام اس کو کہتے ہیں میں نے تم کو کہا تھا نا کہ اس گاڑی کی سیلون کار مت لینا, کہ خداوند اب لینا کیونکہ بہت امپروو ہو گئی ہے. انہوں نے یہ لینی شروع کی, بہت مالدار بنے, بہت کمایا, خیرات بھی بہت ہے ان کی, پکے مومن ہیں. یہ KJ موٹر والے دنیا بھی ہے, دین بھی ہے, امام کی خدمت کرتے ہیں, سخاوتیں کرتے ہیں, دنیا میں بھی بڑھ رہے ہیں. جہاں ہم امام کی دورونی پہ عمل کرتے ہیں وہاں ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے, چاہے وہ حکم دنیا داری کی کوئی چیز کا ہو, چاہے دین اور روحانیت کے لیے کچھ ہوئے. کچھ کا ایک آدمی, عمر اس کی بہت بڑی نہیں تھی لیکن 50 کے اوپر تھا, چکری کی بیماری تھی. چکری یعنی مرغی کی طرح چکر آ جاوے, گر پڑے, تھوڑی دیر بے سود رہ گئے. ایپیلیپسی کی کوئی ٹائپ ہے, اس زمانے کے اندر اس کا علاج نہیں تھا. مولا کے پاس عریضہ رکھا, ماں باپ نے منہ دیکھ کے دعا سیکھ فرمائی. مولانا سلطان محمد شاہ کی بات کرتا ہوں, دیکھو تم کیسٹر آئل پیو. بھلے خدا, نو آرگیومنٹ. مولا نے دعا سیکھ دی, چلا گیا. لوگوں نے کہا, اس نے سمجھے سنا کیسٹر آئل کیسے لیے, صاحب نے کہا لیکن کتنا پیے, کبھی پیے, کیسے پیے. ارے وہ آدمی کیسا ہے بیوقوف, وہ دھنی کو پتا نہیں ہے, اس نے مجھے کہا کیسٹر آئل پیو, بس میں کیسٹر آئل پیوں گا. وہ دھنی جانتا ہے سب کچھ. مجھے نہیں کہا کہ 1 چمچی پینا, مجھے نہیں کہا کہ سوتے وقت پینا, مجھے نہیں کہا کہ بیٹھ کے پینا کہ کھڑے ہو کے پینا. اس نے کہا کیسٹر آئل پیو. وہ کیسٹر آئل کی بوتل کھیسے میں رکھے, 2-4 گھنٹے ہو جائیں نکال کے تھوڑا گڑگڑ گڑگڑ کر پی لے گا. زندگی میں کبھی بیمار نہیں پڑا اور لمبی عمر تک جیا. مولا نے کہا کیسٹر آئل پیو بس. یہ امام کے فرمانوں میں ایسی برکتیں ہیں. یہ چیز ہم اسماعیلیوں کو نصیب میں آئی ہے. ہر زمانے کا جو امام ہے, ہر زمانے کا, اس نے ہماری جماعت کو دنیا کے ایک ماں اور باپ سے بھی زیادہ پیار کیا ہے, اور دنیا کے 1000 ماں باپ اکٹھے کرو. سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے 1000 ماں باپ مل کے ان کی جو محبت ہے اس کو اکٹھا کرو تو اس سے میں تم کو زیادہ پیار کرتا ہوں. اس کی محبت کا کوئی پار نہیں. ہم کو پیر کہنے لگے ہیں کہ تم مولا سے پیار کرو. 37 میں امام سلطان محمد شاہ دار سلام آئے, گولڈن جوبلی ہو چکی تھی. مولا نے جماعت میں فرمان کیا, یہ فرمان لکھا بھی ہوا ہے, دار السلام کا فرمان ہے. مولا فرمایا میں نے تم کو دنیا کے بہت سے فرمان کیے. یہ وہ زمانہ ہے کہ گولڈن جوبلی کی رقم اکٹھی ہوئی تھی اور تبدیلی مشنری نے ایک اسکیم بنوائی کہ جس کی وجہ سے یہ جوبلی انشورنس کھڑی ہوئی. اس وقت حالت ایسے تھے, امام جانتا تھا کہ 2 برس کے اندر لڑائی لگنے والی ہے. امام کو معلوم تھا اور امام کے اشارے بھی تھے. تو امام نے دنیا کے فرمان بہت سے کیے, ہیلتھ کے لیے بھی کیے اور بزنس کے لیے بھی کیے. اس وقت بھی یہ فرمان کیے تھے دار السلام کے اندر. بعد میں تعلیمیں بھی بھیجے کہ تم لڑکوں کو کبھی وہ 10 گریڈ تک پہنچے, 10 جماعتیں پوری کرے, اس کو اسکول میں سے نکال کے جنگل میں ایک چھوٹی دکان کرا دو, व्यापार میں ڈالو. امام جانتے تھے کیا ہونے والا ہے, اور جب لوگوں نے یہ مانا
کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول میں سے نکال کے بیپار میں ڈالنا شروع کر دیا، کئی لوگ ہنستے تھے کے لیے جو سونا چاہیے تھا اس کے لیے 5 لاکھ شلنگ بہت مشکل سے اکٹھے کیے، مہینہ کا 1 شلنگ 5 شلنگ دے کے یہ فنڈ اکٹھا ہوا۔ 5 لاکھ شلنگ بڑی مشکل سے اکٹھے ہوئے۔ سبز علی مشنری کو ساری افریقہ کے اندر 1 سال تک گھومنا پڑا یہ فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے، اور ہندوستان میں 3 لاکھ روپے نہیں بنے۔ لیکن امام نے جب یہ فرمان کیا اور ہمارے بچے جب جانے لگے جنگلوں کے اندر امام کے حکم سے بیپار میں پڑ گئے، تو جب 45 کے اندر امام آئے واپس، گھروں گھر موٹریں اور بنگلے تھے، اور 46 کے اندر 80 لاکھ شلنگ اکٹھا کیا۔ 7 سال پہلے 5 لاکھ شلنگ اکٹھا نہ کر سکتے تھے، لیکن 1945 کے اندر 80 لاکھ شلنگ جمع کیا، اور امام کو ہیروں سے تولا۔ سونے کے اندر تولنے کے لیے شکتی نہیں تھی، لیکن ہیروں میں تولا۔ یہ ہے امام کی دورونی کا مقصد۔ کئی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تنزانیہ اور افریقہ کے لوگ جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ 37 کے اندر ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور الحمدللہ 46 کے اندر وہ لاکھوں پتی تھے۔ میائی بیچتے تھے، پاؤں بیچتے تھے۔ امام نے ان در سے اٹھا کے کہاں رکھا، ابھی ٹھہرو، یہاں آپ لوگ، آپ کی اولاد کروڑ پتی نہیں بلینرز بنے گی، بے حساب مال آئے گا۔ ادھر کی چڑھتی کتنی ہوگی آج آپ اس کا خیال نہیں کر سکتے۔ امام نے اشارہ کیا ہے کہ میری گولڈن جوبلی تک 25 برس کے اندر تم کہاں پہنچو گے اس کا کچھ خیال کرو۔ خیال کبھی کیا؟ میری نظریں دیکھ رہی ہیں دینداروں کہ بلینرز ہو گئے۔ آج بھی الحمدللہ اسی جماعت کو کہ جس کو 15-16 سال ہوئے ہیں، 1972 سے لے کے آج تک جماعت آنے لگی، اس کینیڈین جماعت نے گئے 15-16 سال کے اندر ایک دن بیٹھ کے ہم کچھ لوگ بیٹھ کے اندازے باندھ رہے تھے کہ بھئی گئے 15 سال میں نارتھ امریکہ کی جماعت میں سے کتنی سخاوت ہوئی ہے۔ یعنی سخاوت کے اندر جماعت خانے کے باندھ کام کے اندر، ہاسپٹل کے باندھ کام کے اندر، یونیورسٹی کے باندھ کام کے اندر، اور آپ کو معلوم نہیں شاید کہ ادھر فوکس کینیڈا کے تھرو سے بھی کتنی رقم ادھر جا رہی ہے، اور کئی انڈیویجول ویکتیگت آدمی کچھ کاٹھیا واڑ کے اندر رقمیں دے دے کے ادھر چیزیں بنا رہے ہیں۔ کچھ کے اندر ایک جگہ کے اوپر 5-7 آدمیوں نے مل کے، کینیڈا کے 5-7 آدمیوں نے وہاں 2 لاکھ روپے کا یتیم خانہ چالو کیا ہے، اس کا لگ بھگ 75% کام ہو گیا ہے۔ تو کینیڈین اور امریکہ کی اس جماعت میں، جس کی آج وسطی لگ بھگ 50-52 ہزار ہے، گئے 15 سال کے اندر آپ کو معلوم ہے کتنے پیسے اکٹھے کیے؟ $52 ملین۔ $52 ملین نارتھ امریکہ کی جماعت نے گئے 15 برس میں سخاوت کی ہے۔ ایسے تو آپ کو معلوم ہے نا، کئی لوگوں نے ملین دیے، کئی جگہ تو 5 آدمیوں نے مل کے جماعت خانہ خرید لیا، رینوویٹ کر کے سب کو دے دیا۔ آج بھی وینکوور کے اندر یہی بن رہا ہے کہ ایک جگہ جماعت خانہ انہوں نے خرید لیا ہے، لوگوں نے خود ہی، ماں باپ کی گرانٹ نہیں چاہیے۔ اس طرح ہمارے اسماعیلیوں نے کینیڈا میں آ کے کام کیا ہے۔ $1 ملین ایک فیملی دیتی ہے، کسی نے 7 لاکھ دیے، کسی نے 8 لاکھ دیے، کسی نے 5 لاکھ دیے، ہزاروں کی تو تعداد ہی چھوڑ دو۔ 15 سال میں ہماری نارتھ امریکہ کی جماعت نے $52 ملین کی سخاوت کی۔ ضرور مال ہے تو ہی دیا نا، ابھی بھی بہت دینا ہے اور بہت لینا ہے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ کا ایک تعلیقہ ہے میرے پاس، 1954 میں صاحب نے کیرو سے بھیجا تھا۔ بابا فرمایا کہ تم بہت مالدار بنو گے، بدیوں برائیوں سے پیسے بچاؤ، ڈرگ اور سگریٹ اور تماش بینی سے اور شراب سے پیسے بچاؤ،
فضول خرچی نہ کرو، ماڈرن اور سیدھی سادی زندگی گزارو، تم بہت مالدار بنو گے۔ حضرت امام نے ایک جگہ تھوڑا سا اپنی کنسرن ظاہر کی کہ کینیڈا کی میری جماعت بہت مالدار بنے گی، مگر مجھے تھوڑا اس بات کے لیے ڈر ہے کہ شاید مجھے بھول نہ جائیں۔ مولا نہ کرے کہ ہم اس کو ایک آنکھ کے پلک جتنا بھی بھولیں، ہمیشہ اس کو یاد کرتے رہو۔ بڑا پیارا، بڑا میٹھا مولا ہے، بڑا رحم والا، بہت دریا دل ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ دین و دنیا کی دورونیاں ہم کو مل رہی ہیں، ہم لوگ کو نہایت ہی خوش نصیب ہیں، لیکن جب اپنی جماعت کے اندر بے دینی کی باتیں، جھگڑے، لچائیاں، بدماشیاں اور گناہ کے کام دیکھتا ہوں تو میرے کلیجے میں ایک پنچ ہوتی ہے۔ میں گئے 57 سال سے جماعتوں کے اندر میں خدمت کر رہا ہوں، 57 سال ہوئے میں واعظیں کر رہا ہوں، بہت سی اتھل پاتھل دیکھی، کئی لوگوں کو غریبوں سے مالدار ہوتے دیکھا اور کئی مالداروں کو بھکاری بنتے دیکھا، اپنی جماعت میں بھی، کیونکہ امام کی نافرمانی کرنے سے ہم برباد ہو جاتے ہیں۔ اور جتنے بھی لوگ گر گئے ان کے پیچھے ایک ہی چیز تھی، امام کی نافرمانی۔ میرے ہونٹ کے اوپر کئی لوگ ہیں، میں پرسنلی ان لوگوں کو جانتا ہوں۔ ہماری جماعت کے اندر بہت سے لوگ گر گئے، امام کا فرمان مانا تو چڑھ گئے اور مغروری آ گئی، حسد آ گیا، بڑائی آ گئی، نافرمانی شروع کر دی، فعل فتور اور گناہ میں پڑ گئے، جماعت خانہ چھوڑ دیا، گر گئے۔ 2 دفعہ ہم نے دنیا کے اوپر حکومت بنائی۔ حکومت بنانے والے 2-5 آدمی تھے، دائی ابو الحسن جیسے اور ابو علی جیسے، موروکو میں جا کے انہوں نے حکومت بنائی، بربر قوم کے 2 لاکھ آدمیوں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا، اور مولانا امام مہدی محمد کے حضور میں عرض کی کہ خداوند وہ لوگ تیرا انتظار کر رہے ہیں اور تیرے لیے تخت کی تیاری کی ہوئی ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام ادھر آ کے بیٹھے اور ہمارا راج شروع ہوا۔ اتنا راج شروع ہوا کہ موروکو سے لے کے کیرو تک ساری نارتھ افریقہ اور اوپر کے بہت سے علاقے جو اٹلی میں اور سسلی میں اور میڈیٹرینین سی کے اندر بہت سے ٹاپو ہمارے قبضے میں آئے، اور مکہ کے اندر بھی ہمارے امام کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا، سیریا اور سلمیہ ہمارے ہاتھ کے نیچے تھے، اتنی ہماری حکومت پھیل گئی۔ اور پھر یہ حکومت گر پڑی۔ کیوں گر پڑی؟ بڑے لوگ لڑنے لگ گئے، جو حکومت کرنے والے جو لیڈرز تھے ان میں کمزوری آ گئی، مذہب نکل گیا، دنیا داری آ گئی، امام اٹھ کے چلا گیا۔ راج امام نہیں بنایا کرتا، اس کو تو راج بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ راج تو ہم بناتے ہیں، اور پھر مولا کو کہتے ہیں مولا یہ کرسی پڑی آ کے بیٹھ جا، وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر جب ہم لڑنے لگتے ہیں تو اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ امام بھی چلا گیا، لیکن عالمود کے اندر ادھر کے اسماعیلیوں نے راج بنایا تھا۔ عرض کی حسن بن صبا کے آدمیوں نے آ کے کہ حسن بن صبا نے ادھر یہ راج بنایا ہے، تو امام ہادی علیہ السلام ادھر جا کے راج پہ بیٹھے، خوب پتہ کیا، 171 برس تک، 250 برس تک عالمود میں حکومت کی۔ اور جب پھر ایسا ہی ہوا کہ جماعت میں اور لیڈروں میں روحانی کمزوری آ گئی، امام کی فرمان برداری ڈھیلی پڑ گئی، اور دنیا داری، حسد، بغض، لالچ وغیرہ، عیش آرام بڑھ گیا، ہلاکو خان کو بھیجا مولا نے کہ پیٹ ان کو، خوب پیٹا، اسماعیلیوں کو خوب پیٹا، 30,000 تو ایک دن میں مار ڈالے، اور ساری لڑائی میں 80,000 اسماعیلیوں کے قتل عام کر دیا، خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ کیوں بہہ گئی؟ امام کی حاضری میں یہ کیوں ہوا؟ وہ تو بیٹھا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ ہمارے اندر عیش پرستی آ گئی، روحانیت کمزور ہو گئی۔ صبح اٹھ کے عبادت کرنے والے جو لوگ تھے وہ رات کو شراب پی کے سونے لگ گئے۔ ہمارے اندر اچھے لوگ ضرور تھے، لیکن آن دی ہول مذہبی کمزوری آ گئی۔ مولانا حضرت امام کا ایک فرمان سناؤں، صلوات پڑھو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت امام شاہ کریم فرماتے ہیں کہ بھوتکال کے اندر، پاسٹ کے اندر ہمارے جماعت نے بڑے بڑے کام کیے، بہت بڑی بڑی فتحیں کی، راج بنائے، لیکن کیوں بنائے؟ کون سی چیز تھی؟ اس لیے کہ وہ عبادت کرتے تھے۔ حضرت امام کے فرمان میں ہے انہوں نے اتنے بڑے کام اس لیے نہ کیے کیونکہ وہ عبادت کرتے تھے، عبادت کے زور سے ان کو یہ کامیابیاں ملی، اور جب عبادت گھٹ گئی اور کمزور ہو گئی تو وہ تمام کامیابیاں بھی اڑ گئی۔ وہ بالون اوپر چڑھتا ہے، اس میں گیس ہوتی ہے، مگر جب گیس نکل جاتی ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے۔ ہماری عبادت آج سے کچھ برس پہلے، یعنی 1899 کی بات کرتا ہوں، مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ پہلی مسافری میں افریقہ میں آئے 1899 میں۔ مولا 2 مہینے افریقہ میں ٹھہرے۔ اس زمانے کے فرمان بہت سے ہیں، وہ فرمان پڑھ کے ہمیں بہت سی اپنی ہسٹری کا پتہ لگتا ہے۔ 1899 کے اندر 7 سے 7,500 اسماعیلی جماعت زنزبار میں تھی، اور ساری ٹنگانیکا کے اندر، یعنی یہ 7,500 ملا کے اور دوسرے تقریباً 5,000 12 سے 13,000 کی یہ جماعت آج کے تنزانیہ میں تھی، تھوڑے سے کینیا میں تھے، ساری افریقہ کے اندر 25,000 اسماعیلی نہیں تھے۔ امام سلطان محمد شاہ نے بہت سے فرمان کیے، 2 مہینے ٹھہرے، دنیا اور دین دونوں باتیں بتائیں، اور سب سے زیادہ زور عبادت کے اوپر دیا، دسوند کے اوپر دیا، ایکاگرتا کے اوپر دیا، یونٹی کے اوپر دیا، تم ایک سگے بھائی بہن کی طرح ہو۔ مولا آ کے جب پہلے دن بیٹھے زنزبار کے جماعت خانے میں، دنیا بھانے، سلطان محمد شاہ 22 برس کے تھے، مونچھیں رکھتے تھے، بہت بڑی لمبی ترکی ٹوپی پہنی ہوئی ہے مولا کے، دنیا بھانے جوان ہے، وہ زمانے کی فوٹو میرے پاس ہے۔ جب پہلے دن جماعت خانے آئے تو ادھر دیکھا، بھائیوں نے تو 2-2 فٹ کے گھونگھٹ نکالے ہوئے، زمانے میں چھیڑا کرتی تھی، 2-2 فٹ کے گھونگھٹ، یعنی پچیڑی ادھر تک نیچے آ جاوے تاکہ کوئی آدمی ان کی شکل نہ دیکھے۔ فرمان میں لکھا ہے، مولا فرمایا میری دیکریوں، میری بیٹیوں، یہ کیا ہے؟ میں تمہارا باپ ہوں، یہ سب چھیڑا نکال ڈالو، عورتوں نے سب چھیڑا نکال ڈالو۔ ماں باپ بہت خوش ہوئے، دیکھو تم سب میرے بچے ہو، یہ چھیڑا چھیڑی ہمارے ہاں نہیں، تم آپس میں روحانی بھائی بہن ہو، ایک دوسرے کی شکل دیکھو، ایک دوسرے کو صحت ملو گلو، کیونکہ تم روحانی بھائی بہن ہو۔ پاکیزگی رکھو دل میں اور آنکھوں میں، پوترتا ہی رکھو۔ امام نے یہاں سے ہمارا کھانا پینا، رہنا، عادتیں، سب چیزیں بدلانی شروع کر دی۔ روز جماعت خانے میں آ کے اپنے مذہب کی کریا کرم دیکھے اور مکھی کو کہے کہ دیکھو مکھی یہ پھیر پھار کرو، یہ پھیر پھار کرو۔ یہ افریقہ کے اندر جو ہماری سسٹم ہے، یہ سلطان محمد شاہ کے ٹائم سے چلی آتی ہے۔ روحانی فرمان کیے، دنیا کے فرمان کیے، کھانے پینے کے فرمان کیے۔ امام نے افریقہ کی جماعت کے پیچھے جتنی محنت اور تکلیف اٹھائی ہے وہ کسی اور جماعت کے لیے اتنی نہیں اٹھائی۔ کیوں اٹھائی ہے؟ کہ امام اس جماعت کو جو غریب نیچے پڑے ہوئے، کہ جن کے پاس 1 مہینے تک کھانے کے لیے روٹیاں نہیں تھی، ان لوگوں کو کاٹھیاواڑ کچھ میں سے نکال کے افریقہ میں سے بچایا اور ان کو ایسا تیار کیا کہ ان کی اولاد آج نارتھ امریکہ کے اندر موٹروں اور بنگلوں میں رہی ہے اور ڈالر خرچ کرتی ہے۔ آج ہمارے کپڑے، آج ہمارا دردہ گینا، آج ہمارا فرنیچر، کبھی بیک ہوم کا خیال کرو تو دینداروں، آج ہر ایک اسماعیلی کے پاس کبھی $1,00,000 کا مکان ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ آج تنزانیہ کے حساب سے $1,00,000 کتنا ہوا؟ 1.5 کروڑ شلنگ ہوا۔
1.5 करोड़ शिलिंग के बंगले में आप रहते हो, अगर $10,000 की गाड़ी है तो दीनदारों 12-13 लाख शिलिंग की तो गाड़ी चलाते हो। कहां से कहां इमाम ने हमें पहुंचा दिया। अफ्रीका के गए जो 75 बरस हमारे निकले, इमाम ने हमें तैयार किया, हम उसके फरमान मानते रहे, अमल करते रहे। 100% नहीं किया, लेकिन जितना भी हुआ आज उसका हमें ये बदला मिला है कि हमको मौला ने दुनिया भर में बादशाह बना दिया। आज आप बादशाह बने हो, याद रखो हमारी बादशाही बनी हुई चली गई। मिस्र के अंदर हमारी बनाई हुई बादशाही आलमूत में चली गई। सिर्फ चली ही न गई, जान माल की बर्बादी हुई, क्योंकि हमारी इबादत घट गई। आज आप मालदार बने हो, बादशाह बने हो, आपकी रहनी कहनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के सामने सचमुच बादशाहों और राजाओं महाराजाओं जैसी है। अगर आज आप रात को सो जाए, आप टेलीविजन में ही बैठे रहो, और शराब और सिगरेट के अंदर भी हैं बहुत से इस्माइली। हमारी इस्माइली कौम में ड्रग पीने वाले भी हैं, हमारी इस्माइली कौम के अंदर और भी बहुत सी बदियां बुराइयां करने वाले लोग हैं। और अगर ये बढ़ता गया और जमात के अंदर इस चीज की मेजॉरिटी हो गई, तो मैं आज आपको इस बात की वार्निंग देता हूं कि इमाम जो है वो मुंह फिरा के खड़ा हो जाएगा और हम मिट जाएंगे, गिर जाएंगे। हमें इधर बहुत काम करना है दीनदारों, कनाडा की जमात को बहुत काम करना है। हमको सारी दुनिया के इस्माइलियों को लीड करने का काम मिलेगा। अभी नहीं मिला, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है। इधर से मिशनरी दूसरी जगहों पे जाएंगे। आज तक उधर से हिंदुस्तान से मिशनरी अफ्रीका वगैरह आते रहे, लेकिन फ्यूचर में इधर से लीडर उधर जाएंगे, इधर से मिशनरी उधर जाएंगे, इधर से टीचर उधर जाएंगे, इधर से सेवा करने वाले पीस कोर वाले उधर जाएंगे। कोई 2 बरस रहेगा, कोई 5 बरस रहेगा, और उन थर्ड वर्ल्ड कंट्री के इस्माइलियों को दरवनी देते रहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इधर के पैसे भी उनकी मदद करेंगे। इधर की टेक्नोलॉजी जो हमारे बच्चे सीखेंगे ये भी उनको दौरवनी देगी। इधर की हेल्थ साइंसेज और दूसरी तमाम चीजें जो हैं वो तमाम चीजों का फायदा उन जमातों को मिलेगा कनाडा की जमात से। कनाडा की जमात के ऊपर बहुत बोझ आएंगे। हमारा एक बच्चा, जवान बच्चा हुंजा गिलगित के अंदर बेचारा गुजर गया। ये गए महीने की बात है। उसकी मैयत को यहाँ लेके आए, दफन किया। इमाम तक रिपोर्ट पहुंची, मेरे खीसे में वो है नहीं, लेकिन इमाम ने उसके लिए बहुत अच्छा तालीका भेजा। इमाम की खिदमत के अंदर गुजर गया। हमें कुर्बानियां भी देनी पड़ेगी, हमें एक्सीडेंट का सामना भी करना पड़ेगा, हमें तकलीफें भी उठानी पड़ेंगी, लेकिन इन तमाम चीजों के सामने हमारे पास क्या होगी? हमारी रूहानी शक्ति। और रूहानी शक्ति के लिए बियर की बोतल काम नहीं आएगी, सुबह की इबादत काम आएगी। दीनदारों, आप लोग सुबह नहीं उठते, उठो। अपने आप के ऊपर, अपने खुद के ऊपर, अपने जीव के ऊपर रहम करके उठो, क्योंकि हजर इमाम के ऊपर कोई एहसान नहीं करते हम लोग। हमारे लिए, हमारी औलाद के लिए एक मोमिन जो पावरफुल है इबादत के अंदर, भले उसकी जो औलाद है इतनी पावरफुल न भी होवे, तो बाप की हुई, माँ की हुई, दादा की हुई, नाना की हुई इबादत और इमाम के घर की सेवा में से थोड़ा सा भाग उन औलाद को मिलेगा। इस सदरुद्दीन फरमाते हैं कि मर्द में यानी लड़कों के अंदर 100 पेढ़ी तक उसका इवज मिलेगा और लड़की के अंदर 7 पेढ़ी तक। बाप दादा की हुई कमानी नेकियां मिलेंगी, बाप दादा के गुनाह बच्चों पे नहीं जाएंगे, बाप की बदियां बुराइयां बच्चों पे नहीं पड़ेंगी, लेकिन इबादत बंदगी का हिस्सा मिलेगा। तो अगर हम इबादत करेंगे हमारी औलाद का ईमान मजबूत होगा। सुबह की इबादत हमारे मजहब की जान है। सुबह की इबादत करो, बहुत करो, एक दिन मिस मत करो। भले किसी दिन लेट हो गए हो, इमाम जानता है हमारी मजबूरियों को, लेकिन दीनदारों आप कहीं भी हो, जो जमात खाने पहुंच सकते हैं जमात खाने पहुंचो, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा फायदा है। और जो जमात खाने नहीं पहुंच सकते तो उठो, हाथ मुंह धो के
تھوڑا گرم پانی پیو، گرم پانی پیو لیکن چائے مت پیو، کیونکہ وہ نافرمانی ہے۔ اگر آپ نے گرو کی نافرمانی کی تو گرو راضی کیسے ہوئے گا؟ آپ بیٹھتے ہیں عبادت کرنے کے لیے لیکن امام کا حکم نہیں مانتے، امام کہتا ہے کہ تم عبادت سے پہلے چائے مت پیو۔ اب مجھے بتاؤ کہ چائے پینے کے بعد آپ عبادت کیا کرو گے؟ تو گرو تو ناراض ہو گیا، آپ نے اس کی نافرمانی کی، نافرمانی کے بعد پھر کہتے ہو مجھے بخشش دے تو چلا جائے گا، من اندھیرے میں رہے گا، ساری زندگی عبادت کریں گے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ ہم پہلی ہی جو سب سے پہلی چیز ہے اٹھنے کے بعد وہی نافرمانی سے شروع کر دیتے ہیں۔ عبادت ہم نافرمانی سے شروع کرتے ہیں، عبادت میں کیا ملے گا؟ کیا چائے اتنی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عبادت سے زیادہ ہم کو چائے پیاری ہے؟ اور معلوم ہے چائے پینے والے وقت کاٹنے کے لیے باہر بیٹھے رہتے ہیں، 20-20 منٹ آدھا گھنٹہ چائے پڑی ہوتی ہے، اس طرح سپ کرتے ہیں یعنی وسکی پیتے ہوں گے، ایک سپ کرتے ہیں۔ کیا چائے پینے کے لیے اپنی نیند اور گھر چھوڑ کے جماعت خانے آئے ہو؟ چائے پینے کے لیے، اور وہ بھی مفت کی چائے۔ کل میں نے کہا بھلے امیدوار نے پیسے دیے لیکن آپ نے اس میں 1 سینٹ ڈالا؟ آپ کو یہ کبھی خیال آیا کہ چائے کی میں نے ایک پیالی پی، اس کے 20 سینٹ ہوتے ہیں تو میں 2, 2.5, 3 سینٹ میں 10 منٹ ڈالوں؟ یہ چائے آپ نے ایک تو نافرمانی کی، حضرت امام کے فرمان توڑا، اور پھر یہ چائے میں سے 10 منٹ بھی نہیں نکالی اور مفت کی چائے پی۔ ارے کتنے گناہ کرنے کے بعد اب آپ بیٹھو عبادت کرنے کے لیے تو کہاں دھیان لگے؟ روحانیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی، بالکل نہیں ہو سکتی۔ کڑوی لگتی ہیں باتیں، میں انجیکشن لگا رہا ہوں تاکہ بیماری دور ہو جائے، اور سوئی ڈالتے وقت پیڑا ہوتی ہے، دینداروں چائے مت پیو۔ خدا کی قسم، اپنی میں نے 14 برس کی عمر سے جب پہلی دفعہ میں بیت الخیال میں داخل ہوا اور امام کا یہ فرمان سنا، آج تک میں نے کبھی چائے نہیں پی۔ میں آپ کو کہتا ہوں، یوں ہی نہیں کہتا، جماعت میں جو کچھ بھی کہتا ہوں میرے مولا کی مہربانی اور شکر ہے میں پالتا ہوں، تب آپ کو کہتا ہوں، نہیں تو مجھے کہنے کا حق نہیں ہے۔ صبح کی چائے مت پیو، لیکن میں آپ کو تھوڑے 2 طریقے بتانا چاہتا ہوں۔ میری کل آخری وائز ادھر ہے، پرسوں میں جاتا ہوں، میری وائزیں دوسری جگہ ارینج ہوئی ہیں۔ آپ صبح اٹھو، مگر مہربانی کرو اپنے آپ کے اوپر، رات کو جلدی سو جاؤ۔ عبادت کرنے والے کو دیر تک جاگنا نہیں چاہیے، سوا کہ بہت مضبوط ہو جاؤ عبادت میں۔ 10-20 برس کی عبادت کے بعد جب آپ روحانی پہلوان بن جاؤ گے تو رات کو 1 بجے سو کے 3 بجے اٹھ بیٹھو گے، بغیر کوئی گھنٹی کے، بغیر کسی کے اٹھانے کے۔ آپ میں یہ طاقت آ جائے گی کہ رات کو 1 بجے نہیں 2 بجے سوو، اور آپ ارادہ کرو کہ مجھے 3 بجے اٹھنا ہے تو اٹھو گے، اور آپ کو کوئی سستی نہیں آئے گی، کوئی غفلت نہیں آئے گی، کیونکہ آپ پہلوان بن گئے ہو۔ مگر شروعات کے اندر یہ بات نہیں بنے گی۔ رات کو اٹھنے سے پہلے یعنی عبادت کے ٹائم سے میں مانوں 4 بجے کا ٹائم، ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، کم از کم 5 گھنٹے کی نیند آپ کو عبادت سے پہلے لینی چاہیے۔ 4 بجے اٹھنا ہے، 10 بجے، بہت لیٹ ہوا تو 10:30 بجے سو جاؤ، تو 3:45 بجے اٹھ کے برش کرو، برابر برش کرو، اور وہ بھی نمک سے کرو۔ بھائی نمک سے کیوں؟ میرے مرشد نے کہا ہے، میں نہیں کہتا، امام نے تعلیقیں بھیجے ہوئے ہیں کہ تم برش کرو، نمک سے کرو۔ آج کل کے جو ڈاکٹر، بہت سے ڈینٹسٹ ہیں، وہ عجائب ہوتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہ یہ جو سوڈیم ہے تمہارے دانت خراب کر دے گا۔ ارے بھی کرتا تو بھلے کرے، فرمان برداری تو ہوتی کہ نہیں؟ امام کے فرمان برداری میں کبھی دانت نکل گئے تو الحمدللہ، ارے ہلتے ہوئے دانت بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوئی ٹوتھ پیسٹ لگانی ہی ہے، چلو ٹوتھ پیسٹ کے اوپر تھوڑا نمک ڈال لو، فرمان برداری بھی ہوگی اور اس کا سواد بھی مل جائے۔ برش کرو، تھوڑا گرم پانی پیو۔ کیوں گرم پانی پیے؟ آپ 5-6 گھنٹے سوئے ہو،
تو باڈی کے اندر پانی ایویپور ہو گیا ہے، اور اگر آپ پانی نہیں پیو گے تو آپ کا بلڈ تھوڑا تھک ہو گیا ہے، یا بلڈ نے دوسری جگہ سے پانی کھینچ لیا ہے. اور پانی پینے سے ایک تو یہ ہے کہ آپ الرٹ ہو جاؤ گے، سستی نکل جائے گی. ایک اور بھی بات بولوں، بہت دفعہ لوگ جب صبح آتے ہیں نا، عبادت میں بیٹھتے ہیں تو پیٹ میں سے بینڈ باجا بجتا ہے، گڑ گڑ ہوتی ہے. نیچرل ہے، یہ خدا کی قدرت ہے. میں آپ کو خطری پوروک کہتا ہوں، اگر آپ گرم پانی کا آدھا گلاس صبح پی لو تو آپ کی یہ پیٹ کی یہ گڑ گڑ نہیں ہوئی. کر کے دیکھو. جب چائے پیتے ہو تو اس میں کھنڈ ہے، دودھ ہے، چائے کی پتیاں ہیں، یہ ساری کیمیکل چیزیں جب پیٹ میں جاتی ہیں تو لیور بیچارے کو سارا کام کرنا پڑتا ہے ہضم کرنے کے لیے. لیور کو بلڈ سپلائی ہوتی ہے ہارٹ کی طرف سے، اور اندر ساری یہ ہچمچاہٹ ہو جاتی ہے. آپ کا دھیان نہیں لگے گا. پیٹ خالی ہونا چاہیے. اور عبادت کرو، رات کو کھانا مت کھاؤ. کبھی ضرورت ہے ہی کسی ڈنر یا کوئی ایسی میرج پارٹی میں اتنا تھوڑا کھاؤ کہ اگر آپ، ایک مثال دیتا ہوں، آپ اگر 10 اونس کھاتے ہو روز تو رات کے وقت یعنی دن کے وقت 10 اونس کھاتے ہو تو رات کو 2 اونس سے زیادہ مت کھاؤ، تاکہ رات کو جب آپ سوئے ہو تو وہ کھانا ہضم بھی ہو جائے، کیونکہ بہت تھوڑا ہے نا. اور صبح اٹھو گے تو آپ کا پیٹ خالی ہوگا. پھر آپ نے آدھا گلاس پانی پیا جو گرم، تو ایسیڈیٹی وغیرہ سب مر جائے گی. گرم پانی ایسیڈیٹی کو کل کرتا ہے. گرم پانی پینے سے پتھری نکلتی ہے. گرم پانی پینے سے لیور کی جو میل فنکشننگ ٹھیک ہوتی ہے. گرم پانی پینے سے ریسپیریٹری جو سسٹم ہے سانس لینے کا وہ ٹھیک ہوتا ہے. گرم پانی پینے سے بلغم اکھڑتی ہے. پہلے بہت نکلے گی لیکن کچھ دنوں کے بعد بلغم نکلنی بند ہو جائے گی، کیونکہ پھیپھڑے کلین ہو جائیں گے. گرم پانی پینے سے جو کڈنیز ہیں وہ کلین ہوتے ہیں. گرم پانی پینے سے قبضیات ٹوٹتی ہے. گرم پانی پینے سے جو آنتڑے ہیں سافٹ ہوتے ہیں. گرم پانی پینے سے پریشر جو ہے نارمل ہوتا ہے. گرم پانی پینے سے سرکولیشن بلڈ کا ٹھیک ہوتا ہے. کتنے فائدے ہیں. گرم پانی پیو. اور اگر آپ گھر پہ بیٹھے ہیں تو نیچے کارپیٹ کے اوپر آپ بیٹھو، ٹیکا مت لو، اسٹریٹ بیٹھ کے پہلے 1-8 منٹ مولا کے پاس اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی مدد مانگو. مولا، میں پلنگ چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے میں تیری محبت کے اندر اٹھا ہوں. میرے گناہ، میری بھولے، میری کمزوریاں دور کر دے. میرے اوپر تو رحم کر. تو نہایت ہی دیا کرنے والا ہے. عاجزی کرو. عبادت کا مطلب ہی عاجزی ہے. اور پھر مولا کے دیے ہوئے بول کے اوپر دھیان لگاؤ. دیکھو آپ کو کیسا مزہ آئے گا. یہ روحانی طاقت جو ہے پھر دن کے وقت ہمیں کام آتی ہے. جو روز صبح اٹھنے والے، سچے صدق دل سے عبادت کرنے والے، چائے کی پیالی کے پیچھے آدھا گھنٹہ باہر بیٹھ کے وقت کاٹنے والے نہیں ہیں، ان لوگوں کی روحانی طاقت مضبوط ہو جائے گی. وہ دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کریں گے. وہ دنیا کے اندر اپنی اولاد کو اونچا اٹھائیں گے. ان کی اولاد نامنا پیدا کرے گی. جماعت کو مضبوطی ملے گی. آپ کے سارے گھر کے ارد گرد روحانیت پھیلے گی. سارے ملک کو اس کا فائدہ ہوگا. اور یہی ہمارے اسماعیلی دین کا مقصد ہے. مولا آپ کو دین میں، دنیا میں سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے دے. مولا آپ کا ایمان مضبوط کرے، فرمان بردار مومن بنائے. مولا آپ کے اوپر راضی ہوئے. ہر قسم کی ظاہر و باطن بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، تمام مشکلیں دور کرے. مولا آپ کو دین میں، دنیا میں سکھی رکھے. آپ کی آل اولاد کو، قیامت تک آل اولاد کو اپنے گھر کا فرمان بردار مومن بنائے رکھے. دسوند سکریت میں پورا رکھے. کنبے کٹمب میں، جبیلے میں، جماعتوں میں صلاح، محبت، اتفاق دے دے. مولا آپ کو اچھی تندرستی دے دے. مولا کسی کا محتاج نہ ہونے دے دے. مولا غریبوں کی غریبی دور کرے. بیماروں کی بیماری دور کرے. بے اولادوں کو اولاد دے دے. کمزوروں کا ایمان مضبوط کرے. جو دکھ تکلیف میں ہیں ان کی دکھ تکلیف دور کرے. مولا ہر حالت کے اندر آپ کو اپنی بخششیں دے دے، راضی رہ دے، ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے، عبادت کرنے کی توفیق دے دے. اے اللہ